کیا آپ نے کبھی سوچا استغفار کرنا آپ کی زندگی میں کیا میجک لا سکتا ہے؟ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ میری بہت سارے نئے فرینڈز آئے، نئے سبسکرائبر آئے، ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ۔ انشاءاللہ آپ کو اور ہمارا ساتھ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ سوشل میڈیا پر خیر کی آواز لگانی چاہیے اور اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ تو اپنا اپنا سفر، اپنا اپنا گھر اور اپنی اپنی قبر ہے۔ اس کو آپ جس طرح سے سنواریں گے اسی طرح سے آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہاں پہ میں بات کروں گی سورۃ النوح کی آیت نمبر 10 کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہی ہے، اور میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں توبہ کرنے کا اور استغفار کرنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ گناہ ہمارے رزق کو، صحت کو، خوشیوں کو، ہر چیز کو روک لیتے ہیں۔ ہمارے کاموں میں جس طرح کے بیریئرز آ رہے ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، وہ سب ہمارے گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں۔ دیٹس وائی ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک بار ایک مشہور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ایک سفر پر تھے، انہیں راستے میں ہی رات ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ مسجد میں رات گزار لیں، مگر ایسا پاسبل نہ ہو سکا، انہیں مسجد میں رات قیام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب پاس ہی ایک نان بنانے والا اپنی شاپ پر کام کر رہا تھا اور وہ یہ سب کچھ دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائیں۔ امام احمد اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ نان بنانے والا آٹا گوندنے لگا، اپنے کام شروع کرنے لگا، لیکن وہ اپنے کام کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ امام صاحب اس کے یہ نوٹس کر رہے تھے کہ وہ جو آدمی تھا ہر کام کرتے ہوئے ایک ذکر کر رہا تھا، اور وہ تھا جناب استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ امام نے اس سے پوچھا کہ کیا اس ذکر نے تمہیں آج تک کوئی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ جی، پروردگار نے میری آج تک کوئی بھی دعا رد نہیں کی، میری ہر دعا قبول ہے سوائے ایک دعا کے۔ تو پوچھنے پہ بتانے لگا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے کروائیں۔ تو یہ سن کر امام نے فرمایا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہارے دروازے تک گھسیٹ کے لایا گیا ہے۔ تو دیکھیں کس طریقے سے اللہ پاک کس طرح کی معجزات کرتا ہے لوگوں کے لیے، کہ ایک استغفر اللہ ہماری زندگی میں کتنے خوبصورت میریکلز کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی رزق کی تنگی، آپ کی صحت کے مسئلے، ہر چیز کا سلوشن اس کے اندر ہے، اگر آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں۔ دیکھیں، مانگنے والے تو دعاؤں میں دنیا جہاں مانگتے رہتے ہیں، اور جنہیں کچھ سمجھ نہیں آئے وہ کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا میں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی لمبی لمبی فہرستیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی محتاجی کا اعتراف بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یا رب، میں تیری خیر کا محتاج ہوں، جو بہتر ہے وہی عطا فرما۔ تو زندگی میں ہمارے پاس جو ہے سارا دن بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ گزرتی رہتی ہوتی ہیں، اور ہم ان ساروں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرتے رہتے ہیں کہ اب یہ کر لیتے ہیں، اب وہ کر لیتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا بہت ساری چیزوں کے لیے راہیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس راہ پہ چلیں۔ تو جو شخص روز 1000 بار 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اس کا کبھی سوچ و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا آپ نے اہتمام کرتے رہنا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اسٹوری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ایک لڑکی تھی، اس کا نام علینا تھا۔ گھر کی زندگی مشکل، ہسبینڈ کی انکم کم، بچوں کی فیسیں، بل، یہ سب آج کل کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا ایک ساتھ ہی اس کی پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اور روز رات کو سوچتی رہتی تھی یہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ایک دن اس نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی، اس پہ لکھا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بہت ساری پوسٹ شیئر ہوتی رہتی ہیں، اور ہماری نظر ان چیزوں سے گزرتی ہے، لیکن وقتی طور پہ ہمیں وہ کلک کر جاتی ہے اور پھر وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ میں نے تو اس کام کے لیے اس طرح سے اپنی ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے، یا اپنے نوٹ پیڈ کے اوپر اس کو پیسٹ کر لیتی ہوں لے جا کے، بعد میں ان کو پڑھتی ہوں تو مجھے واقعی اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس نے جب پوسٹ دیکھی تو اس پہ لکھا تھا جو شخص 1000 دفعہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو علینا نے سوچا کہ یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں لیکن میں تیری رحمت سے امید رکھتی ہوں۔ اس نے روز صبح اور رات 500 بار استغفار اس طریقے سے پڑھنا شروع کیا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلے دن کچھ نہیں ہوا، دوسرے دن بھی نہیں، لیکن تیسرے دن والے ان ایکسپیکٹڈ قسم کی اس کو کال آئی، اور وہ بھی اس کے اسکول، جس اسکول میں وہ 2 مہینے سے فیس نہیں دے پا رہی تھی بچوں کی۔
تو وہاں کی میڈم نے فون کر کے کہا کہ جناب اسکالرشپ کے لیے آپ کی بیٹی کا سلیکشن ہو گیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ وہ میریکلز ہیں جو کہ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ہوتے ہی چلے ہیں، کیونکہ استغفار ایک لفظ ہی نہیں، یہ دروازہ کھولنے والی چابی ہے۔ بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، آپ کی نیت صاف ہونی، جتنی زیادہ مشکلات ہوں اتنے زیادہ استغفار کرتے رہیں، روزانہ کم از کم 500 بار، 1000 بار، 100 بار استغفار کریں، اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، آپ خود اپنی زندگی کے میریکلز دیکھنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں اسی طریقے سے زندگیاں بدلتی ہیں، اور یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کی لائف میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ ناممکن کو ممکن بنانے والی وہ مشین ہے جس کی چابی آپ کے پاس ہے، اور اس کی چابی سے آپ کا زبان جو ہے نا تر ہونی چاہیے۔ مطلب آپ کو اپنی روٹین میں استغفار استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ ایک زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ ایک روحانی طاقت ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جب بندہ 1000 بار 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب پڑھتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، غم، ٹینشن، انزائٹی سب کے سب دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار اس کا دروازہ کھولتا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا جب انہوں نے 1000 بار استغفار شروع کیا تو ان کی آمدنی میں برکت خود بخود ہونے لگی۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ مسائل کا اور رکاوٹیں بھی ختم ہونی شروع ہو گئیں۔ تو آج کے دور میں تو ہماری اتنی الجھنیں بڑھ گئی ہیں، ہماری پریشانیاں اتنی بڑھ چکی ہیں، ہماری ٹینشنز اتنی بڑھ چکی ہیں، تو میں نے تو اپنی زندگی میں اس کو ایک لازمی جز بنایا ہے۔ مارننگ واک میں کاؤنٹر اپنی لے کے میں آرام سے اپنا شروع کر دیتی ہوں، اور یقین کریں جو تسلی مجھے ہوتی ہے اس کو پڑھ کے وہ کسی بھی چیز سے نہیں ہوتی۔ یہ اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف، کیونکہ کثرت استغفار ہے، اس کو بڑھانے کثرت استغفار پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے بہت آسان ہے۔ استغفر اللہ، یہ مت سوچیں میری زندگی میں جو ہے نا مسائل ہی مسائل ہیں، اور نہ ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے بس ایک بار ذہن سے نکال دیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، استغفار کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فار ہے جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ضرور نکالتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ والی چیزیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جب اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ محسوس ہوگا۔ سب سے بڑی چیز ہے آپ کا جو ذہنی سکون ہوتا ہے نا، وہ آپ کو دنیا جہاں کی میڈیسن سے بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اپنی روٹین میں اس کو شامل کریں، میری بھی روٹین میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ بہت ساری چیزیں بنا رہی تھی، یہ پچھلے 1-2-3 ویڈیوز میں نے کلپس ایڈ کیے تھے۔ ایک جو لب شیریں بنایا تھا، بہت سمپل طریقہ ہوتا ہے، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت ایزی بھی ہے ہر چیز۔ اگر تھوڑی تھوڑی چیزیں ایک دفعہ ہی آپ لے لیں اور 3-4 دفعہ میں پیکٹس آپ یوز کرتے رہیں۔ فروٹ کاکٹیل جو ہے نا، میں اس کو آدھا یوز کرنے کے بعد اس کو میں ڈیپ فریزر میں رکھ لیتی ہوں اس کے سیرپ کے ساتھ ہی، کیونکہ کاکٹیل ٹائپ کی چیزیں ٹن میں ہوتی ہیں اور جب اس کو ٹن سے نکالو پھر ٹن میں عجیب سا جو ہے نا زنگ آنے لگ جاتا ہے، تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو اس سے بہتر ہے آپ ڈائریکٹ اس کو رکھ دو۔ اور یہ میں نے جو ہے نا سینمن رولز بنائے تھے، اور یہ صبح بریک فاسٹ میں ہم لوگوں نے انجوائے بھی کیے تھے۔ یہ اتنے مزے کے بنے تھے، ساتھ میں تھوڑا سا اس کا بیٹر بچ گیا تھا، اس کے میں نے جو ہے نا تل والے بن اوپر چینی ڈال کے بنا لیے تھے، اور اس کے اوپر میں نے اس طریقے سے جو ہے کریم چیز اور بٹر اور اس کے ساتھ ساتھ چیز اور ساتھ ساتھ اس کے آئسنگ شوگر، اس سے میں نے اس طرح سے اس کے اوپر ڈریسنگ کی تھی، اور یہ اتنے مزیدار لگے تھے، اتنے سافٹ تھے جس کی حد نہیں۔ گھر کی چیز تو گھر کی ہوتی ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ جناب میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اپنی زندگی میں اسی طریقے سے استغفار شامل کریں گے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں گے۔ تو دیکھیے گا آپ کی زندگی کتنی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ آئی ہوپ آپ کو میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دیں مجھے اجازت۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین فی امان اللہ۔